حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پار پر اللہ سے ملاقات کرنے. میرا اللہ نے کہا کہ موسیٰ بات بعد میں کر لیں گے، کلام بعد میں ہو جائے گی، گفتگو بعد میں ہو جائے گی. او فلاں بستی میں میرا ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، جا اس کی جنازے کی نماز پڑھ دے، اعلان کر دے اس کی جنازے میں جو شریک ہو جائے گا میں سب کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ارے سبحان اللہ بولے تھا ماشاء اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے، وہاں سے بستی پہنچے، بولے بھائی یہ فلاں نام عبداللہ کا گھر کہاں ہے؟ بولا عبداللہ، اس آدمی کا نام عبداللہ، اللہ نے بتایا تھا اس کا نام عبداللہ ہے، انتقال کر گیا. کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ اتنا بڑا بدکار، اتنا بڑا سیاکار، اتنا بڑا بدماش، اتنا بڑا چور، اتنا بڑا جھٹا کوئی نہیں. بولا وہ ہے کہاں؟ بولا مر گیا. ہم لوگوں نے پیر میں رسی باندھ کر کے محلے کے باہر کوڑا دان میں ڈال دیے. بولا مجھے لے چلو. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر جب چلے، پیغمبر چل رہے ہیں، محلہ والا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ارے جائے گا نا بھائی. اور قربان جاؤ بھائی کیا کام اس آدمی سے، کیا کام ہے؟ اے ماشاءاللہ پہنچے، اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اس نوجوان کو اٹھایا. اور قربان جاؤ لوگ حیرت میں ہیں. اللہ کے پیغمبر، آپ کو پتہ نہیں کوئی ایسا گناہ نہیں جو انہوں نے کیا نہ ہو، کوئی ایسا گناہ نہیں جو انہوں نے کیا نہ ہو. اس لیے ہم لوگ، اچھا بنی اسرائیل کے زمانے میں جو آدمی رات میں گناہ کرتا تھا صبح اس کے دروازے پہ لکھا رہتا تھا. یہاں تو ابھی ہم لوگوں کے زمانے میں یہ امت محمدیہ کے عیبوں کو اللہ چھپا کے رکھا ہے. قربان جائیے، ہم کتنا بڑا پرہیزگار ہیں، ہم کتنا بڑا تقوی والا ہیں، یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے نا. میں پیٹھ پیچھے کیا کرتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے نا. قربان جاؤ، اگر اللہ عیبوں کو دکھا دے تو ایک آدمی دوسرے آدمی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. میرے بچوں تم یہ نہ سمجھو کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. کوئی دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا؟ بولے نہیں بھائی کوئی نہیں دکھ لے، منہ نہیں دکھ لے، کوئی نہیں چھلکی، دروازہ بند کر لوں، کھڑکی بند کر لوں، منہ کوئی نہیں دکھ، کوئی نہیں دیکھا. ارے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ جو بیٹھا ہوا ہے 24 آورس، 24 گھنٹہ، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. یہ کرامن کاتبین، یہ تو بیٹھا ہوا ہے، ان کا قلم تو چل رہا ہے، یہ تو دیکھ رہا ہے. قربان جاؤ، اس لیے نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، گناہ کرتے وقت اتنا ضرور سوچ لینا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا خدا دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اتنا جب خیال آ جائے گا نا انشاءاللہ گناہ نہیں کرو گے. اب گناہ اگر ہو بھی جائے تو توبہ کر لینا. گناہ ہو جائے تو ارے بولو، یہ موبائل کا زمانہ ہے، یہ موبائل، اجے موبائل تبھی دیکھ رہے ہیں میڈیا والا سب کو، دیکھیے سب بڑا بڑکا موبائل ہے. کوئی ویوو ہے، کوئی اوپو ہے، کوئی سوپو ہے، 3G 4G 5G. اب 6G آیا ہے کہ نہیں آیا معلوم نہیں، ہم آ رہا ہے، بول لیجیے بلا آ رہا ہے. اچھا دیکھیے گا ابھی زمانہ اتنا ٹیکنالوجی کا زمانہ، سوشل میڈیا کا زمانہ، اتنا ٹیکنالوجی آ گیا ہے، ہر کام آن لائن ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہر کام. اچھا آدمی مارکیٹنگ بھی آن لائن کر رہا ہے. ہماری ماں بہنیں بھی پیچھے نہیں ہے. بیٹا کپڑا ملو ہو آن لائن بک کر، شوہر بولے گا نہیں کپڑا ٹھیک نہیں ہے، بولا تو ناشتہ بند کر دوں گی، جلدی بک کر. پاؤڈر آن لائن، لپسٹک آن لائن، گھر کا سب سامان آن لائن، یہاں تک کہ لڑکی دیکھ بھی رہا ہے آن لائن، بیاہ بھی آن لائن. بس یہ ایک خالی بچہ پیدا ہونا آن لائن باقی رہ گیا، یہی باقی ہے. ہم لوگوں کے زمانے میں یہ 3G 4G 5G موبائل نہیں تھا.
ہم لوگ کے زمانے میں یہ جھمیلا تھا ہی نہیں. ہم لوگ زمانے میں یہ سب جھمیلا نہیں تھا. ہم لوگ جب لکھنؤ میں پڑھتے تھے، بنارس میں پڑھتے تھے، گھر سے خط جاتا تھا، 3 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینہ پر خط ملتا تھا، تب جا کر حالات معلوم کرتے تھے گھر والے کیسے ہیں. پھر وہاں سے خط لکھتے تھے، 2-4 مہینہ میں خط پہنچتا تھا، تب پتہ چلتا تھا کہ ہاں گھر والے ٹھیک ہے، میرا بچہ ٹھیک ہے. اور قربان جائیے، ابھی تو نمبر ڈائل کرو امریکہ بات کر لو، نمبر ڈائل کرو لندن بات کر لو. ہم لوگ کے زمانے میں یہ 3G 4G 5G نہیں تھا. ہاں تھا، استاد جی، منشی جی، ماسٹر جی، یہ تھپڑ میں نیٹ ورک آ جاتا تھا. اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے قریب ہو جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، اس کے جنازے کی نماز میں جو شریک ہوگا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تجہیز و تکفین کا کام ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر گئے، کہا کہ یا اللہ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ دوست ہے میرا، یہ محلے والے کہہ رہے ہیں کہ چور اچکا ہے، بدماش ہے، ڈکیت ہے، سب کچھ ہے. تو اللہ نے کہا موسیٰ، میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا دوست ہے. یہ محلے والے جو کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بھی، ارے زور سے بولو، یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ پھر یہ ماجرا کیا ہے، یہ تیرا دوست بنا کیسے؟ تو میرا اللہ کہا کہ سنو موسیٰ، جب ساری دنیا نے اسے ٹھکرا دیا، ساری دنیا اسے جب ٹھکرا دیا، محلے والے نے جب بستی سے نکال دیا، اے موسیٰ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا. آسمان کی طرف نگاہ کیا، کہا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. موسیٰ جسے دنیا چھوڑ دے میں اسے کیسے چھوڑوں، میرا بندہ تو ہے. توبہ کی میں نے، اس کی توبہ قبول کر لی، اس کے گناہوں کو معاف فرما کر میں نے اسے اپنا دوست بنا لی. ہے کوئی ایسا رشتہ باپ کا کہنا اگر بیٹا نہ مانے تو باپ سمجھاتا ہے بیٹا مور کہنا نہیں مان بوتی تو کہنوں نے کہ جان جا بوتی کیا نہیں گلو، باپ گرم ہو جائے گا. بیٹا پھر بھی کہنا نہ مانے تو اپنی بیوی سے بولے گا یار کھانا بند کر دے، ہوٹل نیچے جان، میں کھلوا نہیں پاؤں. کہتا کہ نہیں باپ غصہ میں ہے، باپ غصہ میں ہے، باپ غصہ میں ہے. قربان جاؤ، ایک روز آتا ہے باپ جب مجبور ہو جاتا ہے بیٹے سے تو ایک دن کہتا ہے کہ جا تو جگہ نیچے گھر جاتی، جہاں من چھو چلے جا. لیکن قربان جاؤ میرا اللہ کتنا رحیم ہے. ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، وہ رحم پہ رحم کیے جا رہا ہے. ہم غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہیں. اللہ نے کبھی کھانا بند کیا؟ کبھی کھانا بند کیا؟ اور قربان جاؤ ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے ہیں. اللہ میرے پردے، اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال کے رکھا ہے، پھر بھی لوگوں کی نظروں میں اللہ عزت کی زندگی دے رہا ہے. قربان جاؤ ہم جو چاہ رہے ہیں اللہ وہ لباس پہنا رہا ہے، ہم جو چاہ رہے ہیں اللہ وہ ہمیں کھانا کھلا رہا ہے. اس لیے نوجوانوں، میرے بچوں، اللہ سے لو لگاؤ. اور اللہ سے لو لگانے کا سب سے بہتر طریقہ، بہتر عمل، سب سے اچھا عمل ہے، وہ ہے نماز. کیا ہے؟ نماز. کون سی نماز؟ جمعے کی نماز. ہاں، صرف جمعے کی نماز نہیں ہے، جمعے کی نماز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز پڑھو یہ تمہیں بری باتوں سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے روک دے گی، بچا دے گی. پڑھ کر تو دیکھو، نماز پڑھ کر تو دیکھو. یہی مہینہ شعبان، شب معراج، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. الصلاۃ معراج المومنین. قربان جاؤ نماز پڑھو، یہ مومن کی معراج ہے، مومن کی معراج ہے. قربان جاؤ اللہ کی بارگاہ میں بولایا، اللہ نے بولایا. سنو، روزہ کا حکم زمین پر آیا ہے، حج کا حکم زمین پر آیا ہے، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا ہے، لیکن جب نماز کی باری آئی اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا. عرش پہ بلایا. کہاں بلایا؟
ارے بولو بھائی. مرحبا میرے آقا کہ جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے. مرحبا میرے آقا کہ جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے. مرحبا میرے آقا کہ جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے. عرش پہ رب نے ان کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں ہے. عرش پہ رب نے ان کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں ہے. لوٹنے لگے اور سنو، پہلا آسمان مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی یہ سفر ہوا، اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم لائن بنا کر کھڑے ہیں. تمام انبیاء کھڑے ہیں. حضرت جبرائیل امین نے ہاتھ پکڑا اللہ کے رسول کو، امامت کے مسلے پہ کھڑا کیا. یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیں. نماز پڑھے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے. براق تیار ہے. وہ براق پر سوار ہوئے. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان. ساتواں آسمان پار کیے، سدرۃ المنتہا آیا. حضرت جبرائیل رک گئے کہ یا رسول اللہ اب اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، آپ کو اکیلے جانا ہے. کہا کہ جبرائیل کیوں نہیں جائے گا؟ کہا کہ یا رسول اللہ اگر اس سے آگے میں اگر گیا تو میرا پر جل جائے گا، اس سے اب آگے جانے کی اجازت مجھے نہیں ہے. وہاں سے سواری آئی رف رف، اور پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرمائے. اللہ سے ساری باتیں ہو گئی، لوٹنے لگے تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب تحفہ لیتے جائیے. کیا لیتے جائیے؟ تحفہ. بہت اچھا. اچھا، تحفہ لینے میں آدمی خوش ہوتا ہے نا؟ ارے بولو بھائی، خوش ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آئے آپ کو بولے کہ بھایا میں وہ سیاہی توڑ نے تحفہ نہیں ہوئی، تو آپ کیا بولیے گا؟ دے. کسی دے تو آدمی بولے گا بھایا موتر تحفہ ہے، لیے گا؟ ارے لے گا، بولیے نا. 80 کی اسپیڈ سے بھاگ جائے گا. ملک الموت آئے اب بولے کہ می توڑ نے تحفہ نہیں ہو جائی، موکتی نہیں پہچان لو. بولا نہیں پہچان لوں. بولا تحفہ لے لے. موتر تحفہ ہے، بعد میں بے ہوش ہو جائے گا. تحفہ لیتے جائیے. کہا کہ اللہ کیا تحفہ ہے؟ کہا کہ 50 وقت کی نماز. کتنے وقت کی نماز؟ نماز کے بولو نا، نماز کے بولو نا، نماز کے بولو نا কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 50 وقت کی نماز لے کر چلے. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ تحفے میں کیا ملا؟ کہا کہ موسیٰ 50 وقت کی نماز. کہا کہ اللہ 50 وقت کی نماز؟ میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی پھر بھی وہ نہیں پڑھ پاتی تھی. بنی اسرائیل کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، عصر فجر. یہ ظہر مغرب عشاء نہیں، بنی اسرائیل میں 2 ہی وقت کی نماز فرض تھی. فجر پڑھتے تھے وہ لوگ، عصر پڑھتے تھے، یہ فرض تھی، 2 ہی وقت کی نماز تھی. کہا کہ یا رسول اللہ یہ 50 وقت کی نماز آپ کی امت پڑھ پائے گی؟ جائیے اللہ سے کم کروائیے. گئے، کہا کہ یا اللہ کچھ نمازیں کم ہو جاتی. کہا کہ میرے محبوب 5 وقت کی نماز کم کر دی. جائیے
کتنی بچی بھائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی کم ہوئی؟ بولا 5. بولا پھر جائیے. پھر گئے، پھر لوٹے. کتنی کم ہوئی؟ بولے 5. بولا پھر جائیے. 9 بار گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 بار گئے تو 5 نمازیں کم ہوتی گئی، تو 9 5 45 نمازیں کم ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کتنی نمازیں رہ گئی؟ کہا کہ موسیٰ 5 رہ گئی ہے، 45 کم ہو گئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک بار اور جائیے. اچھا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتا وہ سوچتا ہوگا ہاں ٹھیک ہے بلند، ایک بار اور چلے جاتے. ہاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے موسیٰ مجھے شرم آ رہی ہے، اب میں نماز کم کرانے کے لیے اپنے اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا. میں نماز پڑھوں گا، میری امت نماز پڑھے گی اور قربان جاؤ. اللہ نے اس گفتگو کو سننے کے بعد اللہ نے اعلان کیا میرے محبوب میرا قول پکا ہے، میرا فرمان سچا ہے. میرے محبوب میں نے 50 دی، 45 میں نے کم کر دی، 5 رہ گئی. میرے محبوب جو بھی میرا بندہ، جو بھی میری بندی 5 وقت کی نماز پڑھے میں اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرما دوں. 5 پڑھو 50 وقت کا ثواب ملے. اے نوجوانوں، ہے کوئی ایسا گفٹ دینے والا؟ اس رب کو چھوڑے ہوئے ہو، اس رب سے دوری بنائے ہوئے ہو، اس رب سے رشتہ نہیں ہے. اور سنو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زمین پر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا، یہ زمین کہتی ہے کہ یا اللہ تیرا حکم ہو میں پھٹ جاؤں، اسے اپنے اندر سمیٹ لوں. میرا اللہ کہتا ہے زمین خاموش ہو جا. اور فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا حکم ہو گردن اڑا دوں اس کی. میرا اللہ کہتا ہے میرا فرشتہ خاموش ہو جاؤ. اور قربان جاؤ، آسمان کہتا ہے کہ مولا تیرا حکم ہو ٹوٹ پڑوں. میرا اللہ کہتا ہے آسمان خاموش ہو جاؤ، زمین خاموش ہو جاؤ، میرا فرشتہ خاموش ہو جاؤ. میرا بندہ گناہ کیا ہے، میرا بندہ گنہگار صحیح ہے، میں جانوں میرا بندہ جانے. میں جانوں میرا بندہ جانے. میں تو اس انتظار میں ہوں کبھی تو توبہ کرے گا، کبھی تو توبہ کرے گا. میں تو اس انتظار میں ہوں کہ کبھی تو میرا بندہ توبہ کرے گا، کبھی تو میرا نوجوان توبہ کرے گا، کبھی تو میری بندی توبہ کرے گی. میں اس انتظار میں ہوں. ہے ایسا کوئی پیار کرنے والا، ہے ایسی محبت کوئی کرنے والا. اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، موت آنی ہے، آ کر رہے گی. ابھی پورنیہ ڈگروا کا نام سنے ہوں گے. ابھی کچھ دن پہلے پچھلا مہینہ 3 نوجوان ڈگرواہی چوک کا تھا، وہ لوگ رہنے والا تھا، ڈگرواہی کا رہنے والا تھا. مغرب سے لے کے عشاء کے درمیان 6 ساڑھے 6 کا ٹائم تھا. تینوں نوجوان ایک ہی گاڑی میں بیٹھا اور نیشنل ہائی وے پار کر رہا تھا. پورنیہ کی طرف سے ایک تیز رفتار گاڑی آئی، ایسی ٹکر ماری، تینوں نوجوان اسپوٹ ڈیٹ ہو گئے. سفر ہے لمبا کوئی ساتھی نہیں ملتا، اکیلا ہے دولہا کوئی باراتی نہیں ملتا، اکیلا ہے دولہا کوئی باراتی نہیں ملتا. اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے قریب ہو جاؤ. اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے میرے بچوں سب سے پہلا جو عمل ہے وہ عمل ہے نماز. الحمدللہ جہاں ٹائم ملے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، کوئی علماء تمہیں یہ نہیں کہہ کہ تسبیح لے کے مسجد پکڑ لو، کاروبار چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو. نہیں. سنو، جہاں ٹائم ملے نماز وہاں پڑھ لو. کھیت میں ہو وہاں وقت ملے وہاں پڑھ لو، بازار میں ہو وہاں ٹائم ملے وہاں پڑھ لو، سفر میں ہو جہاں ٹائم ملے وہاں نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھو. انشاءاللہ عمل کرو گے. کتنے لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. اچھا، بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ اللہ سے سب سے زیادہ قریب بندہ کب ہوتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور جب سجدہ کرو تو یہ خیال کرو کہ ہم اللہ کے قدموں میں میرا سر ہے، ہم اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہیں. مسلمان ہو نمازی نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا،
مسلمان جو ہوگا وہ نمازی ہوگا. اب مسلمان ہو نمازی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، الحمدللہ ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے. یہ اس محلے کے اندر میں الحمدللہ چھوٹی سی مسجد بن رہی ہے، جہاں پر 5 وقت نماز کیا کہتے ادا کی جائے گی. تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد چاہیے نا بھائی، بولو. اجے دیکھیے سنتھا ہاٹ میں مسجد ہے، سنتھا ہاٹ میں مسجد ہے الحمدللہ. اذان ہوتی ہے، کوئی دکان بند ہوتی ہے؟ ارے بولو نا بھائی، دکان بند ہوتی ہے اذان ہونے کے بعد؟ مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی دکان بند نہیں، سب دکان کھلی ہے. اسی جگہ سنتا ہاٹ میں تو فائرنگ ہو جائے، کوئی گولی فائرنگ کرتا پھٹا، بولے بھایا دکان بند کر بھاگ کی بھائی، بولے بھیا گولی چلے گئی ہے، گولی چلے گئی. او گولی سے ڈر ہے، موت سے ڈر ہے، جس کے ہاتھ میں موت ہے اس کا ڈر نہیں ہے. موت سے ڈر ہے، گولی سے ڈر ہے، اللہ سے ڈر نہیں. اور جس اللہ کے قبضے میں موت ہے، جس اللہ کے قبضے میں جان ہے، جب تک میرے اللہ کا آرڈر نہیں ہوگا تب تک کوئی مائے کے لال کسی کو مار نہیں سکتا. ابھی آذربائیجان سے ایک پلین اڑان بھرا روس کے لیے، ابھی ادھر ہی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اور اس پلین کے اندر میں 70-75 لوگ سوار تھے. اور قربان جاؤ، جب وہ 34,000 فیٹ کے اوپر میں خرابی آئی پلین میں، انجن میں گڑبڑی پائی گئی، پائلٹ نے اعلان کیا، اناؤنس کیا، لوگ گھبرانے لگے، چیخنے لگے، رونے لگے، واویلا مچانے لگے. ایک مسلمان سواری اس میں بیٹھا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خالی یہی پڑھ رہا تھا. پلین گرا نیچے، 2 حصوں میں بٹ گیا. یہ مسلمان بیٹھا، اٹھ کے کھڑا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا نکل گیا. کچھ نہیں، کچھ نہیں. یہ میرے اللہ کے نام میں وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے. مسلمانوں، میرے بچوں، جڑ جاؤ. تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد چاہیے. اس دھرتی پر سب سے خوبصورت جگہ، سب سے اچھی جگہ، سب سے پیاری جگہ مسجد ہے. اللہ کے رسول تشریف فرما، ایک صحابی آیا، کہا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. حضرت جبریل آ گئے. تو حضرت جبریل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں. کہا کہ جا اللہ سے پوچھو. اور قربان جاؤ، حضرت جبریل تشریف لے گئے. کہا کہ یا اللہ آپ کے محبوب کا فرمان ہے کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب سے جا کر کہہ دو دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں. سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ. سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں، سب سے بری جگہ بازار ہے. اس لیے نوجوانوں، مسلمانوں، مسجد بنانا ہے. اچھا، مسجد بنانے کا اجر کیا ہے؟ مسجد بنانے کا ثواب کیا ہے؟ اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ. سب سے پہلا اللہ کا گھر کیا ہے؟ خانہ کعبہ. کہاں ہے؟ مکہ میں. مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ بکہ. کی نام سے؟ بھکا. بھکا نہیں رہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. مکہ کا پہلا نام بکہ تھا. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے، اللہ نے حکم دیا میرا آدم میرا گھر بناؤ. اچھا، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی تشریف لائے، ایک پتھر بھی لائے. وہ پتھر اب بھی موجود ہے، دیکھیں گے؟ ارے وہ پتھر موجود ہے، دیکھیے گا. کتنے لوگ دیکھیے گا؟ ہاتھ اٹھائیے گا تب نہ بتائیں گا. تو 4 لاکھ ٹکا خرچہ کروا ہے تو پتھر یہاں تھوڑے مکہ میں نہ ہے. تعجب والی بات ہے بھائی. وہ پتھر اب بھی موجود ہے، جس پتھر کا نام ہے حجر اسود. حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس پتھر کو چومتے ہیں. کیوں چومتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو چومتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اے پتھر، صرف تم ایک پتھر ہو، نہ تو نفع نہ پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے. میں تمہیں چوم اس لیے رہا ہوں کہ تو جنت سے آیا. تو کہاں سے آیا ہے؟ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چومنے لگے اس پتھر کو، حجر اسود کو،
تو آپ نے فرمایا اے پتھر تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، میں تمہیں چوم اس لیے رہا ہوں کہ میرے نبی نے تمہیں چوما ہے، میرے نبی نے تمہیں چوما ہے اس لیے میں تمہیں چوم رہا ہوں۔ تو قربان جاؤ، طوفان نو آیا، خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، باپ بھی پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر، قربان جائیے دونوں باپ بیٹا مل کر حضرت سارہ حضرت ہاجرہ قربان جائیے پانی لے لے کے آتی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام مسالہ بناتے تھے، پتھر اٹھا اٹھا کر لا کر دیتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں جوڑ رہے۔ آج ہم لوگ مسجدوں میں کام کرنا شرم محسوس کرتے، مسجدوں میں جھاڑو لگا دینا یہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ ہاں می کیا جھاڑو لگاؤں مکھیا جی نا مکھیا جی پردھان منتری جی او قربان جاؤ، کون لگائے گا؟ امام صاحب لگائے گا، مؤذن صاحب لگائے گا، آپ کون کہنے لگاؤ گے؟ گفتگو ادھر نہیں لے جانی، بات کو طویل نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کری، ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، راستے میں ایک مسجد کی آپ نے بنیاد رکھی، مسجد قباء، وہاں سے مدینہ تشریف لائے، ایک جگہ خالی تھی، آپ نے پوچھا یہ جگہ کس کی ہے؟ دو یتیم بچوں کی، باپ نہیں ہے یتیم ہے، بولا یتیم بچوں کو بلاؤ، چچا کو بلاؤ، چچا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زمین بیچو گے؟ کہا کہ یا رسول اللہ بیچیں گے، آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ اس زمین پر ہم اللہ کا گھر بنائیں گے۔ سبحان اللہ، بولا تھا ماشاء اللہ، اللہ کا گھر بناؤ۔ مسلمانوں، ایک رقم طے کی گئی، رقم پائی، طے پائی، مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ جو رقم طے ہوئی اس رقم کو ہم اکیلے ادا کریں گے۔ کون خوش نصیب وہ صحابی رسول تھے جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین کی قیمت اکیلے ادا کی تھی، میں اس کا نام بتاؤں گا۔ جاتے جاتے بڑی تیزی کے ساتھ 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے، میں اس کے لیے 5 دعا کروں گا۔ دیکھو پہلی بات ایک مسافر میں مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ میں بیمار ہوں، بیمار کی دعا رد نہیں ہوتی، تیسرا یہ کہ مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ الحمدللہ 5 آدمی تیار ہو جائیے، اپنی ماں اپنے باپ کے نام سے یہ مسجد بنا دو۔ سنو مسلمانوں، اس دھرتی پر جب تک یہ مسجد قائم رہے گی اللہ قیامت تک آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ مسلمانوں مسجد بنا کر مر جاؤ گے اور قربان جاؤ، بیٹا یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے، اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور سنو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں بہتر گھر بنائے گا۔ ہے کوئی پہلا سخی 5000 روپے دینے والا؟ مجھے 5 آدمی چاہیے، اپنا نام